أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر القرآن کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج کے اس جمعۃ المبارک میں سورۃ المزمل، اس کی ابتدائی حصے کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر پھر جا سکیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، فرمایا اے کمبل اوڑھ کر سونے والے. قم اللیل، فرما اٹھئے رات کے وقت، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے. نصفہ، آدھی رات کر لیں. او انقص، یا اس آدھی کو پھر آدھی کر لیں. منہ قلیلا، اور جو آدھی کی تھی اس کو اور آدھی کر لیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا. علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلام ملاطفت، کلام لطف، کلام محبت. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب کا یہ کلچر تھا اور ان کے کلام کرنے کا ایک رواج یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے تو وہ بندہ جس حالت میں ہوتا اسی حالت میں اس کو پکارا کرتے تھے. مثال کے طور پر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا اور اس کو محبت ہے اور وہ پکارنا چاہتا تو وہ کہتا ہے او مسجد میں بیٹھنے والے، میری بات تو سننا. کوئی بندہ تسبیح کر رہا ہوتا تو جس کو اس سے محبت ہوتی تو وہ دوسرا کہتا او تسبیح کرنے والے، ذرا میری بات تو سن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ زمین پر بیٹھا ہے تو اسے کہا جاتا او زمین پر بیٹھنے والے، یہ میری بات سن یا یہ کام ایسے کر. یعنی وہ جس حالت میں ہوتا نا تو اسی حالت کا نام لے کر اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا تھا. یہ عرب کا کلچر تھا اور ان کے کلام میں محبت کا اظہار تھا. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات سے کسی بات پر تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی. سمجھ آئی؟ ان کو لڑائی جھگڑا نہیں کہہ سکتے، یہ ان پاک ہستیوں کے لیے ایسے لوز جملے نہیں بولتے. تو مطلب جو ان کی ایسی بات ہوتی ہے اس میں بھی شکر ہوتی ہے. تو کسی معاملے میں ہو گئی تو حضرت علی المرتضی گویا کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے اور مسجد میں چل کے سو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں جلوہ گر ہوئے، سیدہ پاک کے گھر. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بیٹیوں کی شادی کر کے بیٹیوں کے گھر بھی جانا چاہیے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ہمارے یہاں کئی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو پھر اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے. جنہوں بہت تقوی لوڈ ہو جاتا ہے نا، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، جی پرچیاں جو نکلو سرکار میری گل سنو، صاحب بھائی ہلو
इन्हू जे गत्तो मैं बाद थोड़ी गल सुनना, बस बाद ये दौरान तकरीर कोई पर्ची नहीं चलेगी, मेरी गल सुनो सारे, सुभान अल्लाह फरमाएंगे मोहब्बत के साथ। तो ये जो सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग है ना, ये अमूमी तौर पे शायद ये समझते हैं कि हम शादी के बाद जब अपनी बेटी के घर नहीं जाते तो हम शायद को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हजरत जी बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये मैं आपको सही कह रहा हूं, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपने अपनी बेटी को कभी तसल्ली नहीं दी, कभी उसके सर पे हाथ नहीं रखा। और ये नबी पाक की सुन्नत है कि अपनी चारों बेटियों की शादी की और चारों के घर जाया करते थे नबी पाक, जरूर जाया करें, ठीक है। आप क्यों नहीं जाते? इतने गंदे लोग हैं जिनके अंदर आपने अपनी बेटी ब्याह दिया कि आप जाना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं जाते? अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये सिर्फ जमीर जगाने के लिए बात कर रहा हूं। जब मेरे नबी जाते हैं तो हमें भी जाना होगा। ये बसा औकात ये भी एक बात करते हैं, तवज्जो फरमाइएगा जरा। कहते हैं यार समर साहब तू तो मौलवी है, तो मौलवी वाली गल्लां करना है, असी धीयां दे घर दा तो एक गिलास पानी का भी नहीं पीते। तो मैं क्या उस धी दे 2 किले जमीन ते तेरी विरासत दब्बी बैठा है, वो जायज है? दे ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? उस वक्त इसको कोई तकवा लोड़ नहीं हुआ, कोई शरीयत याद नहीं आई, उन्हें बड़ी है मैं एक गिलास पानी में नहीं पींदा। आपको किसने कहा है भाई? ये सिर्फ आपका नफ्स है जो घड़ घड़ के दलीलें देता है, जबकि इसका हकीकत और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी बेटियों के घर जाया करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे अली किधर है? फरमाया हमारे दरमियान कुछ ये बात हुई है, तो आप तशरीफ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए, देखा हजरत अली सोए हुए थे और आपके जिस्म के साथ कोई थोड़ी मिट्टी बरकत ले रही थी। हजरत मौला मुर्तजा के जिस्म अक़दस की मिट्टी बरकतें ले रही थी। और यानी याद है ना भी जिस्म में मिट्टी लगी हुई है, इस तू चंगा नहीं बंदा सोर दे जुमले बोल रहा है, कोई मोहब्बत के जुमले बोल रहा है, तो मिट्टी बरकत ले रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब इस हालत में देखा तो आपने फरमाया कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी दे प्यो उठी में ना उठे। इसका क्या मतलब है? ये कलामे मोहब्बत है, ये कलामे लुत्फ है, ये कलामे मुलातफत है। जो जिस हालत में हो उस हालत में कलाम करना ये अरब का एक कल्चर और रिवाज था। इसी तरह अल्लाह ने भी महबूब पाक कंबल ओढ़कर सोए हुए हैं, अल्लाह को महबूब की ये अदा बड़ी पसंद आई, अब कलाम करना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया ऐ कंबल ओढ़कर सोने वाले मेरे महबूब उठो ना जरा। आवाज समझ आई आप अगर आपको? तो ये है कलामे मुलातफत, कलामे लुत्फ, कलामे मोहब्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जगाया, बेदार फरमाया और क्या कहा? कुम उठिए अल-लैल, रात में। अच्छा जब अल-लैल कहा ना तो नबी पाक सारी रात उठ के अल्लाह की इबादत करते थे, सारी रात। अल्लाह ने फरमाया इल्ला कलीला, सारी रात नहीं, घट करो। देखो महबूबे पाक को उठाया भी आप है, समझदा भी आप है। मर्जी ये तो मैं की आख्या की नहीं आख्या, उठाया भी आप है। कुमिल लैला, रात को उठें, आप इबादत करें और रात को इबादत किया करें, 2 नफल ही पढ़ना शुरू कर दें। ये रिवायात में है, फरमाया जो रातों को जागता है अल्लाह कभी दिल नहीं मुर्दा होने देता। हाय हाय हाय, काश कि हमें रातों को जागना नसीब हो जाए। ठीक है, कभी 2 नफल पढ़ के देखते नहीं, चस पै जाएगी इंशाअल्लाह। है वो काम थोड़ा जा औखा होता है, ये आगे आ रहा है आयत में कैसे औखा होता है वो भी बताता हूं, लेकिन है बड़े कमाल का काम। ठीक है, तो अल्लाह फरमाता कुम उठिए अल-लैला, रात के वक्त, इल्ला कलीला, सारी रात नहीं हबीब, घटाओ, इसको कम कीजिए। अच्छा कितना कम? नबी पाक ने थोड़ा जा घटा, थोड़ा जा। अल्लाह फरमाता नहीं अभी वह गल नहीं, निस्फहु अद्दुअद कर, नहीं तवज्जो फरमाई। आप कलाम को जरा लुत्फ लेना, ये इधर से सुने, थोड़ा सा इधर से। महबूब रात में उठे, नबी पाक उठ सारी रात, फरमाया नहीं हबीब घट करो, बस इन घट करो। नबी पाक ने हल्का जा घटा देता, फरमाया नहीं निस्फहु, आधी रात करो। नबी पाक ने ऐसा कमाल किया, पूरी आधी रात इबादत कर दे, आधी रात सोते। अल्लाह ने फिर फरमाया अब इनको से हबीब इस अद्दी नू भी अद्दी कर। यार हूं तो तुम बोल लेना चाहिए है ना जी, नहीं हबीब अद्दी नू भी अद्दी कर और घट कर। आयो मेरे सोने रब्बा, जगैंदा भी खुद है तो सुलैंदा भी खुद है। यहां देखो महबूब ने
جب پکارا ہے تو محب نے بھی کمال کر دیا، اور محب نے جب فرمایا ہے تو محبوب نے بھی کمال کر دیا۔ یہیں سے علماء نکتہ بیان کرتے ہیں، سچی محبت بندہ جس سے کرے اس کی بات کبھی موڑتا نہیں ہے۔ میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری صاحب آپ فرماتے ہیں سچی محبت یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کریں، غوث پاک سے کریں، داتا صاحب سے کریں، صحابہ سے کریں یا اہل بیت سے کریں یا نبی سے کریں، جس سے محبت کا دعویٰ کریں، مزہ یہ ہے، سچی محبت یہ ہے ان کی جو بات ہو اس کو سنے بھی صحیح، مانے بھی صحیح، عمل بھی فرمائے، یہ سچی محبت ہے۔ ہمارے یہاں نعرے زیادہ ہیں، نعرے، عمل کام ہے۔ محبت ہے پر کامل نہیں، کامل تب ہوگی جب ہم اپنے حبیب کی ہر بات کو مانیں گے۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات؟ تو اللہ فرماتا ہے حبیب رات کو اٹھیے، نبی پاک نے ساری رات قیام فرمانا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ قلیلہ اس کو کم کرو، تھوڑا سا کم کر دیا، فرمایا نہیں نصفہ، آدھی رات کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام آدھی رات سوتے، آدھی رات جاگتے ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا اونکس، فرمایا اس آدھی کو بھی آدھی کر دو، اور جب نبی پاک نے آدھی کو بھی آدھی کر دیا پھر اس پر ایسی استقامت اللہ نے پھر فرمایا من ہو کلیلہ، حبیب انہوں بھی گھٹا ہے نا، اس کو اور گھٹائیے تھوڑا سا۔ آپ دیکھ لو یہ کلام ملاطفت کیسا ہے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دیکھو کہ اپنے رب کی اطاعت کیسے فرماتے ہیں، حکم کو مانتے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، اس واسطے راتوں کو اٹھ کر بھی اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام اللیل، راتوں کا قیام۔ یہ قیام اللیل رات کے نوافل، رات کی عبادت، اس کا بہت زیادہ طبیعت پر، ذہن پر، دماغ پر، اعمال پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مطلب دن کو آپ کرتے رہیں، آپ کو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، جب آپ رات کو عبادت کریں گے تو آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی، اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی توجہ رہے گی اتنا زیادہ اثر آپ کی طبیعت میں ظاہر ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک یہ جو تہجد ہوتی ہے نا، تہجد کی نماز، قیام اللیل، اس میں سب سے اعلیٰ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک اپنا نور ہوتا ہے، روایت میں یہاں تک موجود ہے، فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ صبح لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے بھئی اس نے تہجد پڑھی ہے؟ تو علماء نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو وہ نور عطا کرتا ہے، دیکھنے والا، تھوڑا سا بھی سینس رکھنے والا کہتا ہے یہ جو حسن ہے یہ نہ صابن کا ہے نہ کریم کا ہے، نہ یہ کسی تیسری چیز کا ہے، یہ ہے تو تہجد کے سجدوں کا ہے۔ تو سجدے کا ایک اپنا نور ہوتا ہے۔ وضو لفظ ہے نا، وضو لفظ اس کا معنی ہی نور ہوتا ہے، اس کا معنی ہی روشنی ہے۔ تو جو بندہ وضو کرے اور تہجد نہ کرے، آپ کبھی اندازہ کریں یہ جو تہجد کا ٹائم ہے نا، ایسا اعلیٰ ٹائم ہے، آپ اس میں وضو کر کے دیکھ لیں، باقی سارا دن بھی کریں اس میں بھی کریں، یا اس میں آپ غسل کر کے دیکھ لیں، آپ کے جسم کے اوپر ایک عجیب سی نکھراہٹ آ جائے گی۔ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ آپ کہیں تہجد کے وقت آپ نہا کے دیکھیں، غسل کر کے اپنا منہ پھر آپ پہ دیکھیں، کسی کو پوچھنے کی لوڑ ہی تو خود کہیں گا کہ نہیں یار کشا ہے صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹائم ایسا ہے، اس کی برکت ایسی ہے۔ تو اس وقت میں اگر بندہ صرف پانی استعمال کرے تو یہ برکت ہے، اگر نوافل پڑھے اور تلاوت کرے اور ذکر و تسبیح کرے اور سجدے میں سر رکھ کے ذرا اپنے رب سے مناجات کرے تو کیا ملے گا جناب؟ ٹھیک ہے؟ اب تو ویسے جدید سائنس کی تحقیق آ گئی ہے، سجدہ کو لمبا کیا کریں۔ کہا کیوں؟ فرمایا جو سجدہ لمبا کرتا ہے کبھی دماغ کا مریض نہیں بن سکے گا، پاگل نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں خراب ہوں گی، فرمایا اس کے یہ پٹھے کبھی کمزور کانوں کے نہیں ہوں گے۔ وجہ اب یہ سائنس کہتی ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں قیام بھی لمبا کرو، سجدہ بھی لمبا کرو، اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ یہ محبوب یہ بتا رہے ہیں، اور سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ یہ فائدے مند ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارا جو جگر ہوتا ہے وہ خون پیدا کرتا ہے، بڑے پریشر کے ساتھ یہ خون اوپر کی جانب آتا ہے، لیکن جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ خون خود بخود پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اور آپ کے سر دماغ کی ایک ایک شریان کے اندر سے جتنی مرتبہ اس نے سرکولیشن کرنی ہوتی ہے وہ اتنی مرتبہ کرتا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہر چیز مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سائنس تو
تو اپنی جگہ سچی ہے، پر میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا حق وہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو سجدہ لمبا کرنے کی کوشش فرمائیں، اور جب سجدہ کریں نا سجدہ، تو آپ کے ہاتھ بازو جب جماعت میں کھڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کندھے سے کندھا ملانا ہوتا ہے، قریب ہو کے کھڑا ہونا تھا، بیچ میں فرق نہیں ہوتا۔ جب تنہا ہونا تو کوشش کریں اپنے ہاتھ اپنے بازو بالکل کھلے، یہاں تک کہا گیا کہ بکری کا بچہ گزر جائے، اور اپنے جو 10 انگلیاں ہوتی ہیں اچھی طرح زمین پر، آپ کبھی سجدہ کریں نا سجدہ، تو آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح زمین پر لگائیں۔ کبھی کمر میں درد ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا، آپ کو کبھی درد نہیں ہے۔ کبھی موریاں دا رولا بن جائے تو مینوں پھڑ لیا جائے۔ ہمیں سجدہ کرنے، ہم جب سجدہ کرتے ہیں بس اوقات پیر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیر ہی انگلیاں زمین دے نال لا کے تھوڑا جہا انگلیاں منڈ دبائے گا تو وہاں، لیکن ان کا اثر تیری کمر میں آئے گا۔ توجہ نہیں فرما ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کو یہ پٹھے، آپ کا یہ جتنے یہ مورے جس کو ڈسکیں کہتے ہیں، ڈسکیں فٹ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتا یہ جتنی ڈسکیں ہوتی ہیں نا، ڈسکیں، ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہیں۔ جب بندہ ادھر دیکھیں، جب بندہ رکوع کرتا ہے نا تو یہ تھوڑا ایسے کھلا آ جاتا ہے ایسے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو پھر بھی ایسے کھلا۔ اس کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ جو اللہ نے خاص مادہ، کدی بکری بھی حلال کرو تو گوڈے چھوڑے ہوتے، جدو کٹین نا تو وچوں ایک گریس جہی نکل دی ہے، ریس جہی نکل دی ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ گریس ہے جو اس پورے سسٹم کو سرکولیٹ رکھتی ہے۔ تو جب بندہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ بیچ میں اچھی طرح گھوم جاتی ہے، بندے نو نہ پٹھیاں دا درد بنتا ہے نہ موریاں دا درد بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ تو اس واسطے کوشش فرمائیں کہ سجدہ بھی لمبا ہو جائے، رات کا قیام بھی ہو جائے۔ توجہ ہے نا سب رات کی؟ یہ جنت لبنی ہے اگر اللہ کی رضا واسطے کیتا۔ یہ لاہور چل کے کسی کا استقبال کرنے سے جنت نہیں ملے گی آپ کو۔ آواز مٹھی ہو گئی ہے، کئی ڈھلے پائے گئے ہو، خیر تو ہی رہے بیٹھے ہو۔ توجہ دے نال بیا کرو، کوئی گل چھل سنیا بھی کرو غور دے نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مختاریہ گال واد گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے محبوب رات کو اٹھیے، ساری رات نہیں، اس کو کم کیجئے، آدھی رات، آدھی کو کم، آدھی کو پھر کم، پھر کم۔ اور فرمایا او زد علیہ، ہاں آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یعنی چھیکڑی گالیں کی تھی حبیبہ ہوں اسی تیرے تے چھڑیاں، تیرے تے چھڑیاں، جنہیں تیرا دل کرے۔ تو اپنی بولی میں لطف لیا کرو نا یار، ابھی جیسے آپ کا جی چاہے اب آپ پہ چھوڑ دیا ہم نے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور فرمایا قرآن کو ذرا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ اس کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے 3 معانی بیان فرمائے۔ کتنے معانی؟ پہلا معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا یہ ہے، قرآن پڑھیں تو صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں۔ صحت لفظی کس کو کہتے ہیں؟ قراءت کو، مخارج کو۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو علماء نے لکھا یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اس کے الفاظ کی ادائیگی درست کی جائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کو چاہیے اپنے قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کا درست استعمال کیا کریں، اور اس کے لیے آپ اپنے قاری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب شاید آپ کو نہیں بتا سکیں گے، چونکہ حافظ حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں بڑے پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ بندہ جو قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے عین کیسے ادا کرنی، ہا کیسے ادا کرنی ہے، دال اور دعاد اور وا کیسے ادا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب نہیں پتا تو قرآن صحیح نہیں پڑھا جا رہا، جبکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جتنے بیٹھو اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو، اور یہ قرآن کو صحیح کرنے کا بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا، لیکن سلام عقیدت ہے امیر اہل سنت کو۔ حضرت امیر اہل سنت نے یقین کریں اپنے مریدین و متعلقین کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، خود بھی پڑھیں آگے بھی پڑھائیں، اور باقاعدہ طور پر کہا کوئی دکاندار ہے تو ہم دکان پہ چل کے پڑھائیں گے،
کوئی گھر میں پڑھنا چاہے ہم گھر میں پڑھائیں گے, دفتر میں پڑھنا چاہے دفتر میں پڑھائیں گے. آپ کوشش تو فرمائیں نا, لیکن قرآن مجید کو درست ضرور فرمائیں جتنے بیٹھے ہو. اور بالخصوص بوڑھے بندے یہ کہتے ہیں او زمر صاحب ہوں تو بڑھڑے ہو گئے ہیں, بڑھیا تسی تو کاری بن دیو عین تے ہا تے فلانا تے جناب ساتھ ہوتا ہوں لفظ نکل گئی کوئی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. وہ میں نہیں مانتا یہ بات. کیوں؟ میں کہ پہلی بات تو یہ قرآن مشکل ہے نہیں, جب آپ کوشش کریں گے آٹومیٹک یہ زبان پہ چڑھ جائے گا. ہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, فرمایا یہ قرآن ہم نے بنایا ہی آسان ہے. قرآن مشکل ہے ہی نہیں, تو میں قرآن کو مشکل کیسے کہوں یار؟ آپ کبھی پڑھنے کی طرف آئیں, منٹا سیکنڈ تیری زبان پہ چڑھ جائے گا. تو یہ کہنا میں بڈھا ہو گیا تو میرے کو لفظ نہیں نکل دے نا, یہ غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے بابا جی, آپ کہتے ہیں کہ میری زبان تے لفظ نہیں چڑھ دے, یہ مخارج میں کیویں ہوں ادا کراں؟ میں کہا میں نہیں مانتا. اس کی دوسری وجہ یہ, ایک تو قرآن آسان ہے اور دوسرا دنیاوی جتنی باتیں کرنی ہوتی ہیں اس وقت تو آپ کے مخارج بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں. اگلی مثال بھی دے دوں, اور میں کہا جس کسی نے ماں بہن کی گال کرنی ہوے اس لیے ایڈے ٹائٹ کرنا بھی وہ سات نسلوں کا ہی ساڑ جانا ہے. بیٹھے ہو اس وقت تو آپ کے الفاظ بہت سیدھے ہوتے ہیں. حضرت جی یہ غلط بات ہے کہ ہوں میں تو نہیں نکل دے, کوشش کر رہا ہے. قرآن سوکھا ہے پر انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا. اور اگلی بات, خدا نہ خواستہ دانت ٹوٹ گیا, اب نہیں بھی کوئی لفظ نکلتا یا زبان میں لکنت ہے, توتلا پن ہے, تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وہو یتتعتع علیہ وہو شاق علیہ, وفی روایت یہ لفظ بھی موجود ہے, فلہ اجران. فرمایا جو بندہ قرآن مجید پڑھے اور قرآن اس پر مشکل ہو رہا ہو, یعنی زبان میں لکنت ہے یا الفاظ ادا نہیں کر پا رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ حالانکہ جو قرآن پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. فرمایا جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے, اور جس پر قرآن مشکل ہو جائے پھر پڑھے اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. فرمائیں گے کوشش اپنے قرآن کو درست فرمائیں. جوانوں تے بھامے بڈھے ہو سارے ایک باری قرآن شریف صحت لفظی سے پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا, اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب ذرا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ صحت لفظی پہلا معنی. دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھو نا تو ایسے پڑھو کہ قرآن پر غور بھی کرو. یہ ترتیل کا مطلب ہے. اتنی سپیڈ نہ ہو کہ یا لمون تے تا لمون تو علاوہ کاکھ بھی سمجھ نہ لگے, نہیں, ایسے قرآن مجید پڑھو کہ اگر کوئی سمجھنے والا یا خود پڑھنے والا عالم ہے تو کم از کم لفظوں کے ترجمے پر غور کرے. یہ وہ لوگ توجہ کریں جو کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں مجھے خیال بہت آتے ہیں. تیری توجہ اگر الحمدوں کی طرف رہے نا کہ الحمدوں میں رب نے کہا کیا ہے تو تیری توجہ کہیں اور نہیں جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب علماء نے ترتیل کا پہلا معنی صحت لفظی, دوسرا معنی معانی پر غور کرنا. جو علماء نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے کہ اس کے معانی پر غور کرے. بلکہ یہاں تک روایات میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ایسی باتیں پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر ہوتا یا وعید کا ذکر ہوتا یا سزا کا ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے مبارک آنسو چل پڑتے تھے. ایک رقت اور کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی اپنی طبیعت کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہو جائے. یہ ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب. 2 معنی ہو گئے, اب تیسرا معنی سنیے. ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا معنی یہ ہے قرآن مجید کو طرز کے ساتھ پڑھا جائے. کس کے ساتھ پڑھا جائے؟ اب یہ طرز کا مطلب کیا ہے یہ بھی سن لے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے طرز ایسے نہ لگائیں کہ آپ کی توجہ طرز کی طرف ہو جائے اور معانی سے ہٹ جائے. اب دیکھو نا اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے. اب یقین کریں میں نے آج سے 4 راتیں پہلے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہ بات پڑھی اور یقین کریں میں رک گیا. 10 منٹ تک میں سوچتا رہا یار یہ گل تو ٹھیک ہے جو فرمایا. قرآن کی اتنی طرز اس انداز سے نہ لگائیں کہ آپ کی طرز کی طرف توجہ ہو جائے, معنی آپ پھر عمل نہیں کر پائیں گے. اور یقین کرو اس وقت میں نے غور کیا, یہ ویڈیو کے ذریعے بھی پیغام جائے گا, سارے حضرات غور سے سنیں. آپ دیکھیں آپ جتنے بیرون ملک سے قاری بلاتے ہیں ان میں سے اکثر داڑھی منڈے ہوتے ہیں.
دیکھنے کہ نہیں اے جی مصر دا ہے تے یمن دا ہے تے فلانے دا تے ڈھمکان. حالانکہ قرآن کیڈا سونا پڑھدا ہوندا ہے, پڑھدا کہ نہیں پڑھدا؟ قرآن سونا پڑھدا ہے لیکن عمل نہیں کر. وجہ طرز والے پاسے توجہ گئی ہے, انہیں قرآن دی طرز تے اپنے آپ کو نہیں لے کے آندا. نہیں سمجھ سکے یا میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. تو طرز اتنی چلا کہ تیری طرز قرآن کی طرز سے ہو جاوے. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ طرزیں نہیں لگاتے, لیکن اکثر علماء امامہ داڑھی اپنا لباس اور جناب خوبصورت پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہبی بندے ہیں, وہاں پتہ ہی کو نہیں چلتا. بس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. یہ نقصان ہوتا ہے صرف طرز کی طرف توجہ کرنے کا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. یہ معنی ہے قرآن کے بھائی. وہ دیکھنا ایک ایک آیت پڑھتے ہیں والضحیٰ والضحیٰ والضحیٰ, پھر اس طرح طرز. اچھی بات یار, طرز لگانا منع نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ موجود ہے تفاسیر کے اندر اتنی طرز کی طرف توجہ نہ کر کہ تو عمل بھول جائے. طرز بھی لا عمل بھی. اب بیرون ملکوں میں دیکھیں طرزیں زیادہ ہیں عمل تھوڑا ہے. بھائی حسن کی رات کی محفلوں کے اشتہار دیکھتے نہیں ہو, ایک تو ایک وقت چھلیا مچھیا منیا ہوتا ہے, پڑھتے قرآن ہے اتنا چنگے تے ساڈے فرانس سیٹ والے نماز ہی بیٹھن, داڑیاں تو بوٹیاں نہیں بیٹھن. اور توجہ شوجہ ہے تو وہ طرزوں کی طرف توجہ چلے گی, عمل سے ہٹ گئے. جبکہ ہمیں طرز لگانے کا حکم ہے لیکن عمل کے ساتھ. اب ایک معنی اس کا یہ ہے. اب اسی کا دوسرا معنی سنیے. نبی پاک نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. فرمایا جو قرآن مجید پڑھے اور جتنی اللہ نے آواز عطا فرمائی ہے اتنی نہ لگائے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو طرز ہوتی ہے نا, طرز یہ ایک اندر کا شوق ہوتا ہے. کہ کیا ہے طرز, کیا ہے اندر کا شوق. تو کہا جب قرآن پڑھو نا تو پھر صرف منہ سے نہ پڑھو, اندرونی شوق سے پڑھو. اندرونی شوق سے پڑھو گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو جتنی طرز ہے اتنی لگا لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آ جائیے اگلی بات. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. فرمایا محبوب بے شک ہم آپ پر ایک وزنی قول پیش کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وحی. محبوب پاک ہم آپ کی طرف وحی عطا فرمائیں گے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد احکام شرع ہیں, لیکن یاد رکھو احکام شرع پہلی امتوں سے بہت زیادہ آسان کر کے اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے. پہلی امتوں پر بہت مشکلات تھیں. اگر اس امت کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا, یا جلا دو یا کاٹ کے پھینک دو. امت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے, کپڑا ناپاک ہو گیا ہے دھو لو پاک ہو گیا ہے. اگر وہ 40,000 مرتبہ بھی ناپاک ہو جائے آپ دھوتے رہیں اللہ پاک فرماتا رہے گا. اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لیے بہت آسانیاں پہلی امت سے بھائی جان. پہلی امت کے لیے ایک جگہ نبی متعین کرتا تھا کہ آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تم کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. میرے نبی فرماتے ہیں جب میں آیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے اس ساری زمین کو پاک بنا دیا ہے, مسجد بنا دیا ہے. تم جہاں جی چاہو جگہ صاف ہونی چاہیے, تمہارا سجدہ بھی ہو جائے گا, تمہاری نماز بھی ہو جائے گی, جہاں چاہو پڑھو. یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے, یہ پہلی امتوں کے لیے تھا ہی نہیں. توجہ ہے نا؟ پھر کہتے ہیں دین مشکل ہے. تینوں کہنے آتا دین مشکل ہے تو سوکھا ہے. اب تیسری مثال بھی سن لیجئے تاکہ ذہن میں آئے کہ ہمارا دین آسان ہے. آپ نا قرآن مجید کی تفاسیر و احادیث پڑھ کے دیکھیں. یہ پہلی امتیں جب قربانی دیتی تھی تو وہ اپنی قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے تھے. بیٹھے ہو ٹینشن ہی لے گئے مڑ کدے جاندہ. ہاں وہ قربانی جب ذبح کر کے نا ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے, آسمانوں سے آگ آتی اور اسے کھا کے چلی جاتی تھی. امت مصطفیٰ پر کتنا اعزاز ہے. بکرا لیندے بھی آپ نہیں, پال دے بھی آپ نہیں, کھاندے بھی آپ. ہوں تو بولے تو سبحان اللہ مدینے جاؤ. بلکہ 3 مہینے فریجا چ رکھی رہتے محرم چڑھ جاتا بوڑا دے استاد جی قربانی دا گوشت ساری فریج چ پیا ہے تے محرم چڑھ گیا, کی حکم ہے یار؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ دیکھو بھائی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے نا, کوشش کریں کہ اس کو شریعت کے سنت کے مطابق 3 حصوں میں کر کے تقسیم کر دیں. بہتر یہ ہے کہ 4-5 دن مکا دیو سارا بس.
بھائی اگر کوئی میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ بیٹھا ہے آپ اسے پوچھ لیں، فریج میں بھی زیادہ دن گوشت رکھنے سے طبیعت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ میں 6 مہینے وچ کھروڑے اڑائی رکھنے جناب، میں گوشت چڑھائی رکھنا، بلکہ اتنے کو الیکٹریشین بیٹھا ہے تو وڈی عید تو 10-15 دن پہلے فریج اندر رش پیدا تو صحیح کر گوشت رکھنا، بڑے خیر تہی نے کہڑے کمی پائے گئے ہو۔ یقین کر کئیاں گھراں دے وچ اتنا گوشت ہوندا ہے بھی وہ فریج دے بوئے نو باہروں رسا مارنا پوندا ہے۔ یار کیا کرتے ہو، بانٹ دو کسی غریب کے منہ میں چلا جائے، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ ویسے قربانی کا گوشت زیادہ دیر رکھنا منع نہیں ہے، لیکن فریج میں رکھنے سے بہتر ہے گوشت کو سکھا لیا کرے۔ ویسے اس کو پہلے تو وڑیاں کہتے تھے، وڑیاں ایک گوشت سکھا، ہوں پتہ نہیں تھوڑی بولی کی یاد ہے بڑی، چلو شکر تے الحمدللہ۔ گرامی قدر حضرات، اب یہ بات ہے جو آپ کی خدمت، وہ سوکھا ہوا گوشت وہ فائدے مند ہوتا ہے۔ ہاں فریج میں رہ کے نا اس کے اندر وہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، تو رکھ سکتے ہیں پر اتنی دیر ہے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ غریبوں کو بانٹ دیا کریں۔ تو بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نا، اس بات کو آپ سمجھا کریں اور کوشش فرمایا کریں کہ ہمارا عمل بھی ہو جائے، عمل ہوگا تو پھر مزہ آئے گا۔ تو پہلی امت قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتی تھی، یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے۔ اور آپ کو پتا ہے پہلی جو امتی تھی ان پر کتنی زکوٰۃ تھی؟ 25%۔ 100 کا چوتھائی حصہ لاکھ تے 5000 دینا پہنتا، سانو 40واں حصہ 100 تے 1 لاکھ ہوئے تے 2500 روپیہ، کتھے 25,000 تے کتھے 25 موڑا گئی۔ ہم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے، میں کہ کیوں جناب، اور اسے کون دن کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اتنی آسان شریعت ہے پھر نہیں کرتے ہو، عمل تو کرنا ہوگا نا۔ اور یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہے، جو شریعت پر عمل کر کے اس طرح اپنا مال زکات دے گا، خیرات کرے گا، غریبوں کو بانٹے گا، محبوب کریم نے ضمانت دی ہے اس کا مال کبھی کم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا کریں۔ تو یہ فرمایا ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات عطا کریں گے، تو اس سے مراد بعض احکام شرع کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں، اس سے مراد وحی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے محبوب پاک پر جب وحی آتی تھی تو کیسا انداز تھا؟ 3 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات، روح البیان میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام اگر خدا نہ خواستہ کسی سواری پر ہوتے تو اونٹ کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی، ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ کا شیر، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ایک دن نبی پاک علیہ السلام میری گود میں اپنا سر اقدس رکھے ہوئے تھے، وہی آ گئی، میں نے لگا میرے گوڑے تے کسی نے پہاڑ رکھ دیتا ہے، اتنا وزن ہوتا تھا۔ قرآن میں میرے رب نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے اگر یہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، الا جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرما پھٹ جاتا یہ پہاڑ، صدقے جاؤں مصطفیٰ کے سینے پر، مصطفیٰ کے دل پر۔ فرمایا سارا قرآن دل پہ نازل ہوا، اور جب وہی نازل ہوتی تھی ایک سواری کو اور بندے کو یہ محسوس ہوتا تھا، اور نبی پاک کو ہائے 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 ہائے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس وقت سب سے زیادہ حسین و جمیل لگتا تھا، اور اوپر اگر پسینہ آ جاتا تو لگتا تھا کہ موتی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا حسین نظارہ، آقا کریم علیہ السلام کو بھی پسینہ مبارک آ جایا کرتا تھا۔ یہ تیسری بات ہے، اللہ اکبر، فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب آپ پر وحی آئے گی۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جب وحی آتی تھی تو آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کو جو اٹھنا ہوتا ہے نا، سنو آگے نا گل، رات کو اٹھنا ہی اشد وطئا، فرمایا اس میں ویسے مشکل تو ہوتی ہے، مالک ہے نا، مالک خود بتا رہا ہے رات میں اٹھنا تیرے واسطے اوکھا ہے، میں نے کہا تھا نا اوکھا ہے، اللہ خود بتائے گا۔ فرمایا رات کو اٹھنا مشکل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے رات کو اٹھنے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، فرمایا اس وقت بندے کے منہ سے باتیں ٹھیک نکلتی ہیں، جیڑیاں بندہ کرتا ہے نا، ثوابی گلاں کرتا ہے،
کیا مطلب؟ نہ فکر ہے، نہ آواز ہے، نہ شور ہے، نہ تماشا ہے. اس وقت جو بول رہا ہے سمجھو بندہ ہے اور خدا ہے. فرمایا گل کرنے دا سواد آ جاندہ ہے. ساری بات آ گئی نا. اللہ نے فرمایا رات کو اٹھنا ہے اوکھا. اللہ اکبر، صدقے جاؤں اپنے رب کی رحمت پر. ساری بات بتا دی. فرمایا اس میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے لیکن چس ہے. اب میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کلام ہو کیا رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اب یہ دیکھو کیسا کرا. فرمایا دن میں تو تمہیں اور کام بھی بہت ہوتے ہیں نا، تو اس واسطے راتی اٹھ کھلوتا کر. دنیں تو تیرے ہور کام بڑے ہوندے نے اور دنیں تو تینوں ہور گلاں بڑیاں ہوندیاں نے، تے تو راتی اٹھ کے کو ساڈے نال بھی کر لیا کر. اللہ اکبر. ہیں کیسا کلام ہے یار، چس آ جاندی ہے ایک باری. آئے ہائے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فرمایا جب اپنے رب کا ذکر کیا کرو نا تو پھر دنیا سے ٹوٹ کر اپنے رب کا ذکر کیا کرو. دنیا سے ٹوٹ کر پھر اپنے رب کا ذکر فرمایا کرو. اللہ اکبر. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں محبوب پاک نے فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو اس انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آپ تشریف لے کے جائیں نا، مغرب تا عشاء جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو مختصر ٹائم کے لیے ذکر کروایا جاتا ہے. تو آپ کبھی اس کا لطف حاصل کریں. ہمارے تو یہیں اسی مرکز میں اجتماع ہوتا ہے نا، اسی مرکز میں اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلام ہر جمعرات کو مغرب تا عشاء. تو ذرا تشریف لایا کریں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ جمعے والے دن تقریر والی چاس پوری ہو جاتی ہے. اس دن ایک اصلاحی تقریر بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بہت خوبصورت یہ ذکر و دعا. اس کا بھی ایک پیغام ہوتا ہے یار 8 دن آپ اپنے واسطے کو گھنٹہ رب واسطے نہ کاٹ لئیے. تو کیا میں امید کروں کہ اجتماع کے اندر بھی تشریف لایا کریں گے. بہت مزہ ہوتا ہے یار. آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. ضرور اجتماع میں تشریف لایا کریں دعوت اسلامی کے. تو فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو دنیا سے ٹوٹ کر کرو، کٹ کر کرو. اب آئیے جہاں لفظ تبتل تبتیل اس کا معنی بتاؤں. اس کا معنی ہے دنیا سے کٹ کے الگ ہو جانا. اب ایک جملہ ہے فقیر عرض کرے گا تو آپ کو فوراً سمجھ آئے گا. اسی تبتل اور تبتیل سے لفظ بطول ہے. اب سمجھ آئیے کوئی. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کے القابات مبارکہ میں سے ایک لقب بطول بھی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جب بھی فتح رضیہ شریف میں سیدہ پاک کو یاد فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بطول زہرا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بطول اسی سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کٹ جانا اور صرف توجہ اللہ کی جانب ہو جانا. یہاں پر ایک حدیث سے آپ کو ایک معنی اور بھی بتلانا چاہتا ہوں تاکہ سیدہ کی عظمت آپ کے سامنے واضح ہونا. جی ایک حدیث شریف ہے ادھر دیکھیں. نبی پاک نے فرمایا ہمارے اسلام میں تبتل بھی منع ہے، ہمارے اسلام میں رہبانیت بھی منع ہے. اب یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. اب یہاں پر تبتل یہ منع کیا گیا اور یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ جب ذکر کرنا ہے تو تبتل کے ساتھ کرنا. حدیث کہتی ہے تبتل نہیں کرنا، قرآن کہتا ہے تبتل کرنا ہے. تو اب یہ کون سمجھائے گا؟ جی الحمد لاٹنوں تو سمجھ نہیں آئے گا نا. یہ تو آپ کو کوئی بندہ بتائے گا جس نے درس نظامی کیا ہو، جس کو پتا ہو. بک بک کرنے والے کو کیا پتا اس کا کیا مطلب ہے. اب جب تعارض آ جائے تو بات سمجھانی پڑتی ہے. اب سمجھاؤں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو. اور میرے بھائی یہاں پر جو تبتل کا معنی ہے نا، تبتل کا یہاں پر ہے دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ پر جہاں نبی پاک نے فرمایا میرے اسلام میں تبتل اور رہبانیت منع ہے. رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے دنیا سے جدا ہو کے پہاڑوں پر چڑھ جانا ہے. علماء لکھتے ہیں پہاڑوں پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے لوگوں میں رہ کے عبادت بھی کر، ان کی اصلاح بھی کر، انہاں گلاں بھی سن. پہاڑاں تے چل کے سائڈاں تے بیٹھ کے تے سارے ہی باتاں کر لیندے نے. گل ماڑی نہیں پر فضیلت یہ ہے ساریاں دے وچ رہ. اب سمجھ آ رہی ہے؟
ہیں لوگوں دیا گلاں بھی سونی نہ دی اصلاح بھی کر تے اپنے آپ کو بھی سیدھا رکھ ثواب تو پھر آوے نا ہائے او صدقے جاواں اس بات کو سمجھا کریں آپ حضرات تو جو قرآن مجید میں تبتل کہا گیا ہے کہ آپ تبتل کے ساتھ ذکر کریں اس کا مطلب یہ جب آپ ذکر کریں تو پھر دل میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو اس کا یہ مطلب ہے اور جو حدیث میں تبتل کہا گیا اس تبتل کا مطلب یہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نکاح کے بغیر رہیں گے نا تو ہم بڑی اللہ کی عبادت کریں گے محبوب نے فرمایا میرے اسلام میں تبتل نہیں ہے یعنی میرے اسلام میں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی نکاح کے بغیر رہے فرمایا جو نکاح والا بندہ ہوتا ہے وہ ایک رکعت پڑھے اور بغیر نکاح والا 70 رکعتیں پڑھے تو نکاح والے کی ایک رکعت 70 سے بڑھ جاتی ہے اللہ اکبر آپ توجہ ہے اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو قرآن میں جو کہا تبتل کر اس کا مطلب ہے دل دنیا سے خالی کر حدیث میں جو کہا گیا کہ ہمارے یہاں تبتل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نکاح سے منہ نہ موڑنا نکاح کر لینا اب یہ اس کا معنی ہے اب یہ کون جس نے پڑھا ہوگا وہ بتائے گا نا بک بک کرنے والا کیا کہے گا اور یہ ہے ہی کوئی نہیں وہ تو شے ہی کوئی نہیں وہ بیٹھے ہو اب جملہ ایک سیکھ لیا نا منہ تو چڑھ گیا نا آواز سمجھے آپ حضرات نہیں یہ غلط بات ہوتی ہے دین کا جو ایکسپرٹ ہوتا مسئلہ تمہیں وہی سمجھا سکتا ہے تو اب یہاں پر فرمایا گیا نبی پاک نے فرمایا ہمارے دین میں تبتل نہیں ہے یعنی بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں ہے اسی سے بطول بنا ہے دنیا سے کٹ جانا پاکیزہ ہو جانا طیب و طاہر ہو جانا اور یہاں یاد رکھنا بطول 3 چیزوں کو کہا گیا ہے یہ بھی سن لو کتنی چیزوں کو جنت کی حور کو بطول کہا گیا ہے صدقے جاواں بطول پاکیزہ دنیا سے کٹی ہوئی ٹھیک ہے دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ ان کو بطول کہا گیا ہے اور تیسرا حسنین کریمین کی والدہ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ سیدہ کائنات آپ کو بطول کہا گیا ہے جنت کی حور بھی بطول ہے سیدہ مریم بھی بطول ہے اور سیدہ کائنات لاکھوں سلام آپ کی شان پر آپ بھی بطول ہے لیکن یار جب 2 3 4 ایسی ہستیاں آ جائیں تو پھر کسی کا پہلا نمبر بھی تو ہوتا ہے نا تو کس کا پہلا نمبر ہے اب یہاں سے کہیں گے یہ پتہ نہیں اب کیا جواب آئے گا سن لو جنت کی حور بطول ہے پر تجھے بطول ہونا مبارک ہو حور تو رہتی ہی جنت میں ہے توجہ ہے نا تو رہتی ہی جنت میں ہے تو بطول ہونا ہے تو دنیا سے کٹی ہوئی ہے پھر بطول ہے بڑی گل ہے سبحان اللہ دوسری بطول ہے حضرت مریم سمجھ آ رہی ہے شوہر نہیں بیٹا پیدا ہو گیا پھر بطول ہے شوہر نہیں بیٹا پیدا ہو گیا چونکہ اللہ نے کلمۃ اللہ اپنے اللہ نے قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت مریم کو یہ بیٹا عطا کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے سمجھ آ رہی ہے تو وہ بھی بطول ہیں لیکن بطول کیا ہے کٹی ہوئی ہے دنیا سے کٹی ہوئی شوہر نہیں ہے پھر بھی بطول ہیں بیٹا پیدا ہو گیا کیا بات ہے لیکن یار پہلا نمبر مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ سیدہ کائنات کا ہے کیوں شوہر بھی ہے بچے بھی ہیں پھر بھی بطول ہے مزہ نہیں آ گیا وہ توجہ ہے اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے کیا کمال شان عطا فرمائی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ذکر کرنا ہے تو تبتل کے ساتھ کرنا ہے کیا مطلب سب سے ٹوٹ کر جدا ہو کر الگ ہو کر اپنے دل میں رب کی خاص توجہ رکھ کے پھر اپنے رب کا ذکر کرنا ہے اور اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بتایا تھا 30ویں پارے کی تفسیر کے اندر لیکن آج پھر سن لیجئے اللہ کا جب ذکر کیا کرے نا ادھر دیکھیں اللہ ہو یہ فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے پتھر کسی کا دل پتھر بن جائے سخت بن جائے تو اس پتھر کو توڑنا بھی تو ہے نا تو فرمایا اللہ کہہ کر ہو کی جب ضرب لگائیں گے نا
فرمایا ٹوٹ جائے گا، یہ سب ٹوٹ جائے گا، اور بیچ میں سے تمہیں پتہ ہے بادام دا اتلا چھلڑ جڑا ہوندا ہے نا وہ بڑا سخت ہوندا ہے، انہوں بننا پوندا ہے۔ ایڈی ٹھاڈ آئی کوئی نہیں جیڑی محسوس کی تھی بیٹھے ہو یار، اوہ اللہ دے بندے ہو جاگو تو صحیح میں کی پیانا۔ یہ بس اوقات دنیا کا غفلت کا پردہ چڑھ جاتا ہے، دل کے اندر ہے، انہوں بن کیویں؟ فرمایا اللہ کی ضرب لگا، یہ جب پردہ ٹوٹ جائے گا بیچ میں سے تیرا نرم دل نکل آئے گا، جیسے مرضی اپنے رب کے ساتھ لو لگا لینا۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے رب المشرق والمغرب، فرمایا تیرا رب وہ ہے جو مشرق کا رب بھی ہے مغرب کا رب بھی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسے ہی اپنا کارساز ماننا۔